آج ہم سزا کے نظام میں ایک کافی گہری تبدیلی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ کہ سزا صرف جرم کے فیصلے تک محدود نہیں رہی۔ بالکل، بلکہ مجرم کی شخصیت، اس کی نفسیات، اصلاح، ان سب باتوں تک کیسے پہنچ گئی۔ ہمارے ذرائع جو غالباً فوکو سے متاثر ہیں اسی تبدیلی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ صرف قانون کی تاریخ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل طاقت کے وہ طریقے ہیں جن سے انسانی جسم اور جسے روح کہا جاتا ہے اسے سمجھا اور کنٹرول کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ ہمارا مقصد سمجھنا ہے کہ یہ سزا دینے کا اختیار کیسے پھیلا اور اس میں ماہرین کا کیا کردار بنا، مطلب ماہر نفسیات، ماہر تعلیم، جیل کا عملہ وغیرہ۔ بالکل، دیکھیں 18ویں اور 19ویں صدی کے بعد ایک بڑا فرق آیا۔ جج صرف یہ نہیں دیکھتا تھا کہ قانون کیا کہتا ہے، اچھا، بلکہ یہ بھی پوچھتا تھا کہ بھئی یہ مجرم کیسا ہے، کیا یہ معاشرے کے لیے خطرناک ہے، کیا اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، کیا وہ سزا کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ تو گویا سزا کا اختیار صرف جج کے ہاتھ میں نہیں رہا، یہ پھیل گیا۔ یہ جو ذیلی جج آپ کہہ رہے ہیں، یہ ماہرین، یہ کیسے شامل ہوئے فیصلے میں؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ جی، ان کا مقصد قانونی ذمہ داری طے کرنا نہیں تھا۔ اچھا، ان کا کام تھا یہ جاننا کہ مجرم کتنا قابل اصلاح ہے، اس کی پیلیگروسیداد یعنی اس کے خطرناک ہونے کا درجہ کیا ہے۔ تو وہ شخصیت کو پرکھ رہے تھے۔ بالکل، اور پھر سزا کی نوعیت، اس کی مدت، پیرول ملے گا یا نہیں، نگرانی کیسی ہوگی، یہ سب ان ماہرین کی رائے پر منحصر ہونے لگا۔ تو فیصلہ سازی عدالت سے باہر نکل کر ان ماہرین تک پھیل گئی۔ جی ہاں، بالکل ایسے۔ یہ بات واقعی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ ذرائع میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، جسم کی سیاسی ٹیکنالوجی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ صرف جسم پر قابو پانے کی بات ہے؟ یہ اس سے تھوڑا زیادہ گہرا معاملہ ہے۔ جسم کی سیاسی ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ طاقت صرف سزا نہیں دیتی جسم کو، بلکہ اسے قابو میں لاتی ہے، اسے تربیت دیتی ہے، اسے خاص مقاصد کے لیے کارآمد بناتی ہے، جیسے پیداواری کام کے لیے۔ اچھا، تو یہ صرف دبانے کا نظام نہیں، بلکہ جسم کو ایک خاص طریقے سے ڈھالنے کا نظام ہے۔ بالکل، اسے کارآمد اور مطیع بنانے کا۔ اور اس کا تعلق معاشی نظام سے کیسے جڑتا ہے؟ یہ بات دلچسپ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تعلق بہت گہرا ہے۔ مثلاً جب جبری مشقت کی ضرورت تھی تو سزائیں جسم کو کام پر لگانے والی تھیں۔ ٹھیک۔ پھر جب صنعتی دور آیا، آزاد مزدور چاہیے تھے، تو قید خانوں کا مقصد بدل گیا۔ اب اصلاح اور نظم و ضبط سکھانا اہم ہو گیا۔ تو طاقت براہ راست جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اسے نشان زد کرتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے، تشدد کرتی ہے۔ جی، اور یہ طاقت اور علم کا ایک وہ گٹھ جوڑ ہے جسے طاقت علم کہا گیا ہے۔ طاقت علم، یعنی علم جیسے نفسیات یا کرمنالوجی، طاقت کو جسم اور ذہن کنٹرول کرنے کے نئے طریقے دیتا ہے۔ بالکل صحیح، اور اسی طاقت علم کے نظام سے وہ روح کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ روح؟ یہ کوئی مذہبی یا روحانی بات تو نہیں؟ نہیں، ذرائع کے مطابق یہ فرد کی عادات، اس کے رویے، اس کی سوچ، خواہشات، ان سب کا مجموعہ ہے جسے طاقت سمجھنا چاہتی ہے، کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، ماہرین اسی روح کا تو تجزیہ کرتے ہیں، اسے نارمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روح جسم کی قید ہے۔ واہ، یہ تو بڑا گہرا نقطہ ہے کہ کنٹرول جسم سے ہٹ کر روح پر آ گیا۔ یہ پہلے کے طریقوں سے کتنا مختلف تھا؟ آئیے ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ عوامی تشدد کا وہ دور جسے سپلیس کہا گیا، وہ کیا تھا؟ جی، انقلاب فرانس سے پہلے عوامی سزائے موت ایک بہت خوفناک لیکن باقاعدہ ایک رسم تھی۔ رسم؟ جی، پھانسی، زندہ جلانا، اعضاء کا کاٹنا، یہ صرف وحشت نہیں تھی بلکہ ایک منظم تکلیف کی تکنیک تھی۔ مقصد یہ تھا کہ درد کو ناپ تول کر جرم کی سنگینی کے مطابق مجرم کے جسم پر لکھا جائے۔ تو یہ صرف سزا نہیں تھی، ایک تماشا تھا سب کے سامنے؟ جی ہاں، ایک عوامی تماشا۔ اس کے کئی مقاصد تھے۔ پہلا تو یہ کہ یہ انصاف کا ایک پرتشدد اعلان تھا، ایک نشان بن جاتا تھا۔ وہ خود اپنی سزا کا اعلان کرتا تھا، جلوس نکالنا، تحقیرآمیز تختیاں، سرعام اعتراف جرم۔ اور دوسرا مقصد شاید سچائی پیدا کرنا تھا،
ذرائع بتاتے ہیں کہ تشدد اور اقرار جرم کا گہرا تعلق تھا۔ جی بالکل، تشدد کا مقصد اکثر اقرار جرم کروانا ہوتا تھا اور اقرار کو ثبوتوں کی ملکہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی تفتیش اور سزا آپس میں ملے ہوئے تھے؟ ایک طرح سے ہاں، اقرار کے بغیر ثبوت ادھورا تھا اور تشدد اسی اقرار کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ یہ بڑا عجیب امتزاج تھا۔ اور تیسرا پہلو شاید سیاسی تھا؟ یقیناً بہت زیادہ سیاسی تھا۔ جرم کو صرف قانون توڑنا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ بادشاہ یا حاکم وقت کی ذات پر حملہ تو عوامی سزا حاکم کی ٹوٹی ہوئی طاقت کو بحال کرتی تھی۔ طاقت کا مظاہرہ؟ جی، طاقت کا بے لگام، غیر متناسب، پرتشدد مظاہرہ۔ مقصد عوام میں دہشت قائم کرنا تھا، حاکم کی لامحدود طاقت کا اعلان کرنا تھا۔ یہ انصاف سے زیادہ طاقت کا اظہار تھا۔ تو یہ جو سفر ہے جسم پر تشدد سے روح کی نگرانی تک کا، یہ صرف انسانیت پسندی نہیں ہے پھر؟ ان ذرائع کے مطابق تو یہ تبدیلی انسانیت پسندی سے زیادہ طاقت کے زیادہ مؤثر، زیادہ باریک اور زیادہ وسیع ہونے کی کہانی ہے۔ مؤثر کیسے؟ دیکھیے، جسم پر براہ راست تشدد کے بجائے اب فرد کی عادات، رویوں، سوچ کو قابو کیا جاتا ہے۔ اس کی روح کو، اسے معمول پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ زیادہ گہرا کنٹرول ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ طاقت کے یہ طریقے جو جسم اور روح دونوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جو فرد کو نارمل بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ آج ہمارے اداروں میں، ہمارے علم میں، ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے کام کر رہے ہیں؟ شاید زیادہ لطیف شکلوں میں، زیادہ غیر محسوس طریقوں سے۔ جی، یہ یقیناً ایک غور طلب بات ہے۔